اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، 1 مئی گزر گیا اور آج صحافیوں کا دن ہے۔ 3 مئی جو ہے صحافیوں کا دن ہے۔ اس پر آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہم لوگ لکھتے بھی رہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہر آدمی کو اس پر نالج ہے۔ سامعین ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب جو کہ ہمارے تھنک ٹینک ہیں، وہ چھٹیوں پہ تھے، بین بھی لگا ہوا تھا، تو آج وہ شاہ صاحب جو ہے، جس طرح صحافیوں کا دن ہے، آج شاہ صاحب بالکل آزاد ہیں، اور ان سے پوچھیں گے کہ اتنا عرصہ آپ کیوں غائب رہے، اور آپ 1 مئی کو کہاں تھے؟ آج 3 مئی ہے، اپنا کیا نا ہے، صحافیوں کا دن ہے، اور اس کے علاوہ یہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے چیئرمین تھے، ہیں یا نہیں ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے، بہت ساری باتیں ڈسکس کرنی ہیں، تو شاہ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ فول صاحب، آپ کو، آپ کی ٹیم کو، آپ کے جتنے لسنر ناظرین ہیں، سب لوگوں کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ آج صحافت کا دن ہے۔ ہاں، 3 مئی صحافت کا دن ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارے بہت سارے صحافی جو ہیں وہ غزہ میں، مڈل ایسٹ میں اور دوسری جگہ پہ رپورٹنگ کرتے ہوئے، دنیا بھر میں رپورٹنگ کرتے ہوئے، سچائی لوگوں کے سامنے لاتے ہوئے، میدان جنگوں میں، طوفانوں میں، ہر جگہ وہ سامنے ہوتے ہیں اور وہ ظالمین کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی پر اپنی رحمت کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں ایسے حکمرانوں کو جو صحافت کے اوپر ایک سیاہ دھبا ہے، یعنی کہ وہ صحافت کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں، کیونکہ صحافی کا کام ہوتا ہے جا کر فائنڈ آؤٹ کرنا۔ ایک صحافت ہوتی ہے جو آپ گھر میں بیٹھ کے تو صحافی بن جاتے ہیں، ایک صحافت ہوتی ہے کہ آپ سائٹ پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر تحقیق کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں تک سچائی ہے اور کہاں تک یہ ہم لوگوں کو حق کی بات سامنے لا سکیں۔ اور جب وہ ایسے مقامات پہ جاتے ہیں تو ان کو ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ اس بمبارمنٹ میں، ان گولیوں برسی ہوئی گولیوں کے سامنے ان کا نشانہ بن جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو کی زندگی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک صحافت کا نام جو خود تو اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن صحافت میں، میڈیا کو اجاگر کرنے میں ان کا بہت بڑا نام ہے۔ ڈنمارک کے اندر حاجی غلام مصطفیٰ صاحب مرحوم، جو جن کا جنازہ کل آپ نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور بہت بڑا جنازہ ان کا ہوا۔ انہوں نے یہاں پہ بالکل صحافت کی بنیاد رکھی، ریڈیو ہم وطن کی بنیاد رکھی، اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں اب سارے ماشاءاللہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے۔ تو حاجی صاحب کچھ عرصہ بیمار رہے اور وہ اس دنیا اور جان فانی سے چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور جنت الفردوس اعلیٰ کا مقام عطا فرمائے۔ ان کے لواحقین کے لیے ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو راجہ صاحب، صحافت میں یہ چیز جو ہے، یہ دن ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں صحافیوں کا جو ہے وہ احترام کرنا چاہیے، عالمی کیونکہ دن وہ ہے، تو شاہ صاحب آپ جاننے کی کوشش کریں گے۔ مجیب الرحمان قریشی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لی ہے۔ مجیب صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے پیارے بڑے بھائی توقیر شاہ صاحب، محترم راجہ صاحب، اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی۔ مجیب صاحب، 1 مئی گزر گیا، آج صحافیوں کا دن ہے، 3 مئی ہے، اور اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر اگلے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ 1 مئی جی، شکر الحمدللہ، لیبر ڈے ہوتا ہے، اور لیبر ڈے نے بڑے اچھے طریقے سے ڈنمارک میں اس کو، اس فیلا پارک میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، کافی لوگوں کی تعداد تھی، انہوں نے منایا اور خوشی کا اظہار کیا۔ اور دنیا کے تمام ممالک میں لیبر ڈے منایا گیا۔ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ لیبر ڈے کا جو بنیاد ہے وہ کس جماعت نے رکھی۔ تو یہاں پہ آپ کیونکہ فیلا پارک میں موجود تھے اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ موسم اچھا ہونے کی وجہ سے کافی تعداد جو فیلا پارک میں موجود تھی، تو اچھی بات ہے۔ مزدوروں کو بھی اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مزدور جیسی ایک
जमात होती है कि जिसके तमाम दुनिया का मामला चलता है, संतों के अंदर हर जगह जहाँ पे भी मजदूर अपने अच्छे तरीके से काम करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं, तो उनकी खुशी का दिन था। और मैं तमाम मजदूर यूनियंस को दिल की अता गहराइयों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क की तरफ से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आ जाए कि 3 मई आज सहाफत का दिन है, और सहाफत के दिन के साथ साथ आपको पता है कि सहाफत में मेरा ख्याल है कि अगर आप आज से 50 साल पीछे चले जाएं तो वो सहाफत कुछ और थी। आज की सहाफत सोशल मीडिया है, और जो भी सहाफी इस काम में आगे आते हैं, आपने देखा कि सच को बहुत कम तरीके से पेश किया जाता है, झूठ को जो है लेके आगे से जाया जाता है और उसको सोशल मीडिया पे उछाला जाता है। तो मैं समझता हूँ उसके सहाफत के दिन से आज मैं ये अपने तमाम सहाफी भाइयों से गुजारिश करूंगा कि हमेशा सच का साथ दें और तहकीक करके जो भी खबर आपने लगानी है उसको लगाएं, तहकीक करके जो भी खबर आपने भेजनी है उसको भेजें, तहकीक करके उस खबर को सुनाया जाए जो कि सही तरीके से उसकी तहकीक हो। तो तमाम सहाफी भाइयों को भी मुबारकबाद पेश करते हैं, और जो सहाफत के दौरान जो शहीद हुए उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, और जो जिंदा है उनको अच्छी सहाफत करने की उम्मीद है कि अच्छी सहाफत करने की वो कोशिश करेंगे और उनको तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया मुजीब साहब। हमें राजा फराद कोकन साहब जो कि मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। राजा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपका, आपकी सारी टीम का, और मेरे भाईजान और पीरो मोहतरम सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो राय साहब यकम मई गुजर गया, लेबर डे था, आज सहाफियों का दिन है, तो आप क्या कहेंगे? देखें जी, यकम मई गुजर गया, लेकिन सबसे सोचने वाली या अफसोस की बात यह है कि इस दिन को सिर्फ 1 मई मजदूरों के नाम किया गया, लेकिन मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया जाता पूरी दुनिया में। इस पे ना कोई आवाज उठाता है, सिर्फ रैलियां निकालते हैं, सारा कुछ करते हैं। अगर कोई खास तौर पे जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं उनमें तो इसको पे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती, जो कुछ ऐलान करते हैं उन पे भी अमल नहीं होता। तो यहाँ भी इसी तरह, यहाँ भी सरमायादारों की हुकूमतें आ गई हैं और आगे पीछे भी इसी तरह हो रहा है, लेकिन लेबर को तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो बाकी जो सहाफियों का दिन है, देखें जी, सहाफी जितने कुर्बानियां दे रहे हैं या जो सहाफी शोदा शहीद हुए हैं उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और जो सहाफत कर रहे हैं बिल्कुल आपने जो लफाफा सहाफी नहीं है तो उन्हें बिल्कुल अल्लाह और उन्हें तरक्की दे, और वो इसी तरह। साहब ये लफाफा साफी क्या होते हैं? जी ये जो लफाफे लेते हैं और खबर देते हैं अगलों की मर्जी की, ये जरूरी और जर्द सहाफत से जो बंदे बिल्कुल बगैर सबूत के खबरें लगा देते हैं, ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो सही खबर लगाएं। कोशिश करनी चाहिए इस दिन से ही वो सबक सीख लें और अपनी सहाफत को सही ट्रैक पे ले आए। चलें शाह साहब, आपने राजा साहब की बात सुनी, मुजीब साहब की बात सुनी, तो ज़रा थोड़ी सी बात कर लें कि ये हुकूमत ये क्यों रुकी हुई है, ये क्यों नहीं अनाउंस करते? चीज़ें तो तय हो गई, आप कहाँ रुके हुए हैं? जी मेरे दोनों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और आप फिलिप पार्क में थे, मैंने देखा उस दिन, लेकिन मुझे पार्किंग की प्रॉब्लम थी तो मैं फिर वापस चला गया। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग, लेकिन राजा फराद ने बिल्कुल सही बात की है कि लेबर अब ट्रांसपोर्ट में बैठती है। जब हम लेबर थे 50 साल पहले तो हम बसों पे पैदल चल के फैक्ट्रियों में जाते थे, हम लोग सही लेबर थे। लेकिन आज की लेबर जो है वो मॉडर्न हो गई है और उनको वो एहसास नहीं जो असल लेबर थर्ड वर्ल्ड में या दूसरी जगह पे हैं, जिन बेचारों को खाना भी 2 वक्त का सही तरीके से नसीब नहीं होता, हम उनको भूल बैठे हैं। तो जो आपने बात अभी की है, तो राजा साहब बात असल में यह है कि दुनिया में हर इंसान के साथ एक माइनस और एक प्लस होता है। माइनस जो है वो इंसान को अपनी हर चीज के लिए अपने आप को बहुत बड़ा ऊंचा मुकाम दिलाने की कोशिश करता है। प्लस वो होता है जो जिसके साथ रहमदिली, इंसाफ और दूसरों के मकाम को एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो राजा साहब ये सही बात है कि जो इन्होंने बात की है कि लिफाफा वाले भी सहाफी होते हैं और वो भी सहाफी होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया
کہ جو جا کے میدان جنگ میں یہاں جا کے واقعات کا اصل منظر جو ہے لوگوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو راجہ صاحب میں آپ کا سوال جو ہے وہ تھوڑا سا کٹ گیا تھا, وہ میں صحیح طریقے سے سن نہیں سکا, تو آپ اگر دوبارہ دہرائیں گے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو شاہ صاحب ابھی حکومت کہاں رکی ہوئی ہے, جبکہ میتے اور جو الاس جو ہیں آپس میں 6-7 گھنٹے علیحدہ بھی مطلب انہوں نے میٹنگ کی, اور حکومت کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی, لیکن بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں کون سے لوگ حکومت میں جا رہے ہیں, کون سی پارٹیاں جا رہی ہیں, لیکن اس میں کوئی امیگریشن کے لیے سختیاں برقرار رہیں گی, لیکن کوئی جو ہے وہ فیملی یونیفیکیشن کے لیے, غیر ملکیوں کے لیے کوئی واضح کوئی چیز بات ہمیں نظر نہیں آ رہی. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, یہ ٹوپی ڈرامہ ہے جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے, یہاں پہ بھی باقاعدہ طور پہ مجھے اس میں کوئی تو رائے نہیں, میں شروع سے ہی آپ کے ریڈیو پہ اور یہ بات کرتا آیا ہوں کہ ایز اے سیاستدان تجزیہ نکار میں اس چیز کا مجھے بڑا گہری ہے کہ یہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹس ہیں, یہاں پہ بھی ادارے ہیں جو حکومت بنانے اور توڑنے میں بڑا اثر رکھتے ہیں. جب ان کی طرف سے اطلاع آ جاتی ہے کہ اب آپ الیکشن کرا دیں تو یہ فوراً 3 ہفتے یا 4 ہفتے کے اندر یہ الیکشن کرا دیتے ہیں, یہ اپنی مرضی نہیں کرتے. اب جو حکومت بننی ہے وہ پی ڈی ایم کی بننی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ SVMKR جو تھی, یہ 4 پارٹیاں جو ہیں ان کے 93 ووٹ بنتے ہیں, اور یہ 93 ووٹ جو ہیں یہ پارلیمنٹ کو تھوڑا سا مضبوطی دیتے ہیں. لیکن اگر وہ دوسری طرف دیکھی جائے جو پرانی تھی اپنا پی ڈی ایم, تو اس میں SVM اور ان کے 70 بنتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ SF یا دوسروں کو لے کے ہم ریڈیکل وغیرہ کو لے کے آ جائیں. اب ریڈیکل والے جو ہیں وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں منسٹری مل جائے اور ہم 1-2 منسٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں. اسی طریقے سے جو اپنا لاسٹ لک ہے وہ زیادہ منسٹریاں مانگ رہا ہے, اور ایسا والے بھی جو ہیں, لیکن جو لاسٹ لک ہے ماڈریٹ والا یہ چاہتا ہے کہ جو وعدے آپ نے کیے تھے کمیونسٹ پارٹی سے, یعنی کہ یہ جو ہماری انسٹیٹیوشن ہے اس سے جو آپ نے وعدے کیے تھے, جو آپ نے SF سے وعدے کیے تھے, تھوڑا سا آپ ان سے پیچھے ہٹے, اور جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو ہم وہ اگر اسٹوڈ پارٹی بنتی ہے, اگر ہماری جماعت کی ہماری گورنمنٹ کی حمایت کرتی ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن ہم اس کو حکومت میں بالکل لے کے نہیں آئیں گے. تو یہ ایک ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے, اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ حکومت بن جائے گی اور یہ حکومت لے کے آ جائیں گے, اور پھر یہی آگے چلیں گے. شاہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ پہلے چلے مجیب صاحب سے سوال کرتے ہیں. مجیب صاحب, آپ نے شاہ صاحب کی باتیں آپ نے سنی, باقی بھی ظاہر ہے آپ نظر رکھتے ہیں, تو حکومت تو بن جائے گی, طے ہو چکی ہے, خالی جو ہے نا اس کی نوک پلک سواری جا رہی ہے. دیکھیں جی, میں نے کچھ دن پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ چند دنوں میں حکومت بن جائے گی, اور ایسے ہی حکومتیں بنتی ہیں. دیکھیں جہاں پہ اکثریت نہیں ہے, کوئی ایسی بڑی پارٹی یعنی کہ جو کہ 90 مینڈیٹ لے کے پارلیمنٹ کے اندر جائے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہوتا ہے کہ پھر انہوں نے پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہوتا ہے. تو ہر پارٹی کا اپنا ایک منشور ہوتا ہے, انہوں نے اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. لیکن آپ کا جو سوال تھا کہ ہماری جو جتنی بھی یہ پارٹیاں جس کو ہم سب ووٹ دیتے ہیں مختلف پارٹیز کو, انہوں نے کوئی امیگریشن کے متعلق کوئی بات نہیں کی, کوئی لیننگ جو اور ہمارے مسائل ہوتے ہیں ویزے کے ہیں, کیٹیگری 5 ہے, اور کتنے مسائل ہیں, اس کے اوپر ان کی ہینڈلنگ میں کوئی بات نہیں ہے. ان کی ہینڈلنگ میں کیا اکنامک کی بات ہو رہی ہے, تو جو ان پارٹیوں کے ممبر ہیں وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے اپنے لیڈران کے ساتھ؟ لیکن وہ اپنے لیڈروں کے ساتھ آواز تو اٹھاتے ہیں, لیکن ایسا وہ آواز اتنی مضبوط نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم ایک بات کر رہے تھے, ان کو چاہیے کہ اپنا ایک ورکنگ گروپ بنائیں, جتنے بھی یہ لوگ ہیں کمیونز میں ہیں, ریجنز میں ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, تاکہ کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو ایک آواز کے ساتھ اپنی یہ جتنے بھی مطالبات ہیں ان کو لے کے جائیں. مختلف پارٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف پارٹیوں میں اپنی آواز اٹھاتے ہوں گے, لیکن وہ پارٹیاں جو آپ کو پتا ہے جہاں پہ اگر ایک پارٹی کے پاس 40 مینڈیٹ ہے, اگر 1 مینڈیٹ یا 2 مینڈیٹ, اس کی وہ اتنی وقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی کو طاقت استعمال کر سکے. ورکنگ گروپ بنائیں گے تو یہ ہے کہ اپنی ایک آواز اٹھائیں, لیکن یہ ہے کہ جتنی بھی فائلنگیں ہو رہی ہیں یہ سب اپنے مفاد کے لیے ہیں. یہ مفاد پرست جماعتیں ہیں. یہاں پہ بھی جیسے محترم شاہ صاحب نے کہا, پوری دنیا میں ایک ہی نظام ہے. ہم پاکستان کو روتے ہیں جی پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے, پاکستان میں ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پہ کیا ڈیموکریسی ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیں
तकरीबन 6 हफ्ते हो चुके हैं इलेक्शन हुए और अभी तक हुकूमत जो है उसको मुकम्मल नहीं हो सकी। अब जब हुकूमत बनेगी, जैसे शाह साहब ने फरमाया, मुख्तलिफ जमातें हैं, अब मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ नज़रियात राय साहब, मुख्तलिफ उनके मंशूर हैं, मुख्तलिफ उनके मफादात हैं, ये अपने मफाद पे काम करते हैं, ये मफादात से पीछे नहीं हटते। तो ये वही वाली बात है, जैसे थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था ज़ीशान को कि वो जो पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, वो ग्राउंड रियलिटी से ऊपर नहीं आते। वो जाते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ ली और पॉलिटिक्स में आके शामिल हो गए। तो ये बात है कि जो ग्राउंड रियलिटी को लेके जो भी सियासतदान ऊपर आता है, और जो भी आपने देखे हैं वजीर आजम गुजरे हैं डेनमार्क के, उन्होंने डेनमार्क के लिए भी काम किया है और डेनमार्क की आवाम के लिए भी काम किया है। चलें जी, ये आपने बात सुनी। शाह साहब, आप हमेशा पीडीएम का जिक्र करते हैं, तो मैं ज़रा जो ये अब जो काफ लीग जो है काफ़ी अरसे से पीडीएम की हुकूमत बनी हुई है, ये आपसे सवाल है कि क्या ये काफ लीग डेनमार्क में पीडीएम की हुकूमत है? जी बिल्कुल। अब पहले थी पीडीएम, लेकिन मैं क्योंकि 3 हफ्ते छुट्टियों पे था और मेरे कल छुट्टियां मेरी 2 मई को खत्म हो गई हैं और आज 3 मई है। तो अब ये पीडीएम से एक हुकूमत की शक्ल में इसने अख्तियार कर लिया है, जिसके सदर आपके साथ हैं राजा फराज साहब। और राजा फराज साहब अब अपनी पूरी जो पार्टी है उसको लेके चलेगी। पहले वाकई हम पीडीएम थे, हमें मुख्तलिफ राय पाई जाती थी, और अब तो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसका जवाब तो अब राजा फराज साहब देंगे कि इन्होंने बातचीत सदर जो है वो क्या कारनामे अंजाम दिए और कौन कौन से साथी इनके साथ आए हैं। क्योंकि अभी मेरी कुछ दोस्तों अहबाब जो पुराने मुस्लिम लीगी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात हुई तो वो हैरान थे कि उनको इनवाइट नहीं किया गया। तो ये अब राजा साहब प्यार साहब पे कि ये किस किस को लेके चलते हैं और किस किस को ये अपनी कबीना में वसी करते हैं या अपने साथियों को दूसरे मुस्लिम लीग की जो पहले पुराने मुस्लिम लीग हैं उनको साथ लेके चलते हैं। ये सब कुछ सवाल अब इन पे चलता है कि ये क्या यहाँ पे पीडीएम बरकरार रखे गए या जो पीडीएम खत्म हो गई है चंद दिन पहले, जिसमें आप भी शामिल थे, हमारे भाई मुजीब कुरैशी साहब भी शामिल थे, तो वहां पे एक बड़ा ऐलान हुआ था। उस ऐलान के तहत पीडीएम खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सारे सवाल को जवाब जो है ये राजा फराज खुद देंगे। चलें राय साहब, ये सवाल आपकी तरफ जाता है, लेकिन शाह जी हम आपको आज अपने सामान्य नाज़रीन को ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि ये पीडीएम का काफ़ी अरसे से शोर पड़ रहा है, लेकिन जो हमारे पास खबर है उसकी तरदीद या तस्दीक तो राजा फराज साहब भी कर सकते हैं कि उस दिन के बाद जो है कि जिस दिन हम सारे इकट्ठे के, हमने तो खैर ऑब्ज़र्व किया, देखा, मेहमान थे, बड़ी इज़्ज़त दी इन्होंने। एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन मुझे जाना पड़ता है, मीडिया के सीएससी भी मैं गया हुआ था, लेकिन ये राजा साहब ने बुलाया था खसूसी तौर पे, मुजीब साहब भी थे और भी थे लोग जो है। तो हमें पता चला कि राजा साहब को नोटिस मिला। राजा साहब, ये इसकी आप तरदीद या तस्दीक तो आप ही कर, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है। जी राय साहब, बिल्कुल। मेरी सिर्फ अभी तो जुबानी बात हुई है, वैसे मुझे अभी शोकास नोटिस मिला नहीं, लेकिन हमारे जो रज़ाक साहब हैं उन्होंने बिल्कुल मुझे जुबानी ये बात कही है कि जिस वक्त हमारी मंशूर में या हमारे आइन में कोई ऐसा ओहदा ही नहीं है, आप किस तरह कोई ओहदा दे सकते हैं। तो बाकी जहाँ तक तल्लक है शाह साहब के सवाल का, तो मैं उससे बिल्कुल, शाह साहब जो पुराने साथी थे, आपके सामने आपकी ड्यूटी लगी थी पहले, तो उन लोगों ने पहले दिन से कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं चलेंगे। तो फिर मैं उन्हें किस तरह बुलाता? उन्हें तो बुलाना चाहिए था भाई शौकत को, जिनको मैंने फोन करके कहा जी आपने आना है, तो वो उनके साथ उस वक्त चलते थे। बाद में हम इकट्ठे हो गए सारा। तो मैं बिल्कुल हर उस मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे के साथ चलने के लिए तैयार हूँ जो मुस्लिम लीग की है। मेरे दरवाजे बिल्कुल खुले हुए हैं, मैं हर एक बंदे के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बेशक मेरा कोई मुखालफ भी है, लेकिन उसका तल्लक अगर काफ के साथ है तो मैं उसको साथ लेकर चलूंगा। बाकी जहाँ तक तल्लक है राय साहब, तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है, ओहदों में रद्द बदल होता है, वो होता रहेगा। बाकी शाह साहब हमारे सीनियर हैं, ये उस वक्त दिन भी लेकिन मौजूद आपके थे और शोकाज नोटिस का क्या बनेगा? मेरा शोकास नोटिस जो है, अगर आइन में कोई ऐसा ओहदा नहीं है, तो ये जो ओहदा उस वक्त जब बात हुई थी, जिस वक्त हम आपस में बैठे, तो अंकल वलायत ने ये बात कही और ये बात हुई कि वो सरपरस्त आला है, तो इसके बिल्कुल इस पे बात हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है।
لیکن بالکل رزاق صاحب سے جو میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے، لیکن ہم نے اس دن جو بات ہوئی تھی آپ کے سامنے، ساری تنظیم ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور کام کرتے رہیں گے. لیکن وہ تو باقی مکمل ہو چکی ہے، لیکن نوٹس کی بات تو آپ سے صرف کی گئی ہے، کسی اور سے تو نہیں کی گئی، اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں. مجھے جس وقت ان کا کوئی ریٹن آئے گا میں اس کو ان کو جواب دے دوں. تو کیا ان کی پوزیشن ہے شوکاز نوٹس والی؟ بالکل، وہ چیف کوآرڈینیٹر ہے اور صدر ہے اسکینڈینیویا کے. بالکل انہیں اختیار ہے، مجھے یہاں اختیار ہے، میں صدر ہوں یہاں کا اور صدر کے پاس پورے اختیارات ہیں، میں اپنے اختیارات استعمال کر سکتا ہوں. آپ صدر ہیں یا خالی اور کو عہدہ ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس چیف کوآرڈینیٹر اور صدر ہے، اور میں چیف کوآرڈینیٹر میں بالکل ہمارا فیصلہ ہو چکا ہے اور چیف کوآرڈینیٹر ہمارے نئے آ رہے ہیں یہاں. میں اپنی سیٹ جو ہے ان کو دے رہا ہوں، وہ اپنی پارٹی سے رد و بدل کر رہے ہیں. اب نئے چیف کوآرڈینیٹر آ رہے ہیں، وہ کون صاحب ہیں؟ جی راجہ طارق یاسین کو ہم ایز اے چیف کوآرڈینیٹر لا رہے ہیں. لیکن وہ تو پچھلی دفعہ تو آپ نے اعلان کیا تھا، وہ مجلس عاملہ کے جو چیئرمین ہیں. بالکل وہ تو، لیکن ہم ان کو بالکل چینج کر رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے مشاورت سے ہمارا یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ چیف کوآرڈینیٹر وہ ہوں. تو مجیب صاحب، یہ پھر شاہ صاحب پی ڈی ایم کا اعلان کرتے رہتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں، تو یہ تو پی ڈی ایم تو خود ہیں پھر. نہیں، پی ڈی ایم کی بات ہے، پی ڈی ایم کی کون سی بات ہے جی؟ یہ شاہ صاحب جواب دیں گے. مجیب صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جی، میں تو آج مبصر آپ کی رائے لینا چاہ رہا ہوں. جی میں آپ سے گزارش کروں گا جی کہ کیونکہ یہ تمام جو مسائل ہیں، مسئلہ ہے، وہ تو مکمل ہو چکا ہے. کاف لیگ کی تنظیم ہو چکی ہے، راجہ فراز صاحب صدر ہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے منشور بھی پڑھا تھا. صدر جو ہے اس کے جو ہے نا اختیارات ہوتے ہیں اور صدر ہی جو فیصلے کرتا ہے وہی ہوتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ کاف لیگ کی تنظیم یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم نے مزید یہ انرجی خود نہیں ضائع دیکھیں نا کرنی. میرے بھائی راج صاحب جان، نے یہ بات خود سنا، بھائی جان بات مجید ختم. جی. جی اچھا جی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر مزید انرجی نہیں ضائع کرنی. اس میں سمجھتا ہوں کہ اظہر بیگ صاحب کا بہت بڑا کام ہے کہ انہوں نے تنظیم کو آگے لے کے چلے، مکمل کی، دوستوں کے ساتھ مشاورت کی. راجہ فراز صاحب کی، ان کی پوری ٹیم کا مکمل اس میں جو ہے کام ہے، جنہوں نے بیٹھ کے مشاورت کی اور اپنی تنظیم مکمل کی. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر مجیب قریشی ان کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہے. میرا خیال اپنی انرجی ہم اس پہ ہم ختم کر دیں کیونکہ لیکن راجہ صاحب ہمارے کو تو پاس اور نوٹس بہت ہو ساری رہا ہے چیز ہیں. نا، مولی جو اپنا منہ سے تو نوٹس ان کو مل گیا ہے. دیکھیں جی وہ مجھے نوٹس یہ ہو رہا ہے کہ یہ عہدہ کس طرح آپ نے دیا. دیکھیں جی، یہ اگر آئین میں آپ نے خود آئین پڑھ کر بتایا، آپ نے خود پچھلے ہفتے ساری بات کی، اور میں یہاں جس طرح بھائی جان مجیب نے کرایا اظہر بیگ کا یہ سارا کریڈٹ ہے. اور اس نے جس طرح میں آج کیا، میں پوری زندگی اس کا شکر گزار ہوں کہ جس طرح اس نے مجھے صدر کے لیے نامزد کیا اور پھر اس نے شافع صاحب سے بات کی اور جس طرح انہوں نے مجھے ایکسیپٹ کیا، صدر کے لیے نامزد کیا. میں بالکل اپنی پارٹی اور اپنے قائدین کا بالکل ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قائدین کا، جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں ان کے اعتماد پہ پورا اتروں گا. باقی تعلق یہاں جو ہے بالکل ہم نے مل کے چلنا ہے اور مل کر چلیں گے. اور اظہر بیگ کی جتنی کاوش ہے، اور جس طرح اس نے آپ کے سامنے، رائے صاحب آپ موجود تھے وہاں، انہوں نے شافع صاحب سے ڈائریکٹ بات کی اور ان کے بالکل لائیو انہوں نے صاحب کی بات بھی وہاں کروائی اور بتایا کون کون وہاں بیٹھے، مجیب صاحب کو بھی بتایا، باقی دوستوں کا بھی بتایا. تو ہم کوشش پوری یہ کریں گے کہ ہم بالکل جمہوری طریقے سے، یعنی کہ اگر انہوں نے مجھے جس طرح راک صاحب نے لیکن راجہ صاحب، شافع صاحب نے تو کہا تھا 5 صدر بنا لیں. وہ ایز اے تنزیہ مذاکن کہا تھا 5 صدر ہوتے ہیں کسی پارٹی کے. تو 5 صدر ہوتے ہیں تو پھر انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے تھا نا. دیکھیں جی، جس وقت انہوں نے مجھے مبارکباد دے دی، جس وقت اظہر بیگ نے انہیں کہا، پھر میں نے بات کی، اور یہ آپ کے سامنے کی بات ہے ایز اے میڈیا. اگر آپ کے سامنے بات ہوئی، مجیب قریشی صاحب، شاہ صاحب ہمارے بڑے ادھر تھے، سارے موجود تھے، تو شافع صاحب کو انہوں نے، اظہر بیگ نے انہیں کہا جی یہ ان کو صدر بنایا، تو انہوں نے بالکل ایکسیپٹ کیا اور مبارکباد بھی دی. اور اس طرح دیکھیں اظہر بیگ کی بہت کاوش ہے، اور جس طرح اس نے صاحب کو ساتھ لے کر راجہ صاحب نوٹس پہ آئیں. نوٹس بالکل شوکاز نوٹس آئے گا تو میں اس کا ریٹن جواب دے دوں گا. نہیں، میں جواب دیتا ہوں. جی جی راجہ صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں بالکل جوائن شافع کر صاحب نے لیا ہے جو اپنا کاف لیگ کے چیئرمین ہے چودھری ساجد، انہوں نے جوائن کر لی. جی شاہ صاحب. جی
اصل میں بات یہ ہے کہ شافع صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اس وقت 4-5 لوگ جو تھے وہ اپنے آپ کو صدر بنا کر پیش کر رہے تھے راجہ فرات کے اگینسٹ. لیکن اس دن جب ہم سارے اکٹھے بیٹھ گئے, چودھری شوکت بھی اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ گیا, سب بیٹھ گئے, میں نے چیئرمین کو ساجد کو ایکسپٹ کر لیا ایز اے چیئرمین مسلم لیگ کاف, اور میں نے اس راجہ فرات کو صدر اور دوسروں کو جو ہے وہ یہ پوری سب کو شاہ قبیلہ صاحب نے کو, بنایا ہے اور ساجد کو شاہ صاحب نے چیئرمین بنایا ہے. اور جب یہ ساری میں نے ایکسپٹ کر لی اور ویلکم کیا چودھری شوکت کو اس پلیٹ فارم کے اوپر, میری تقریر میں ہے باقاعدہ, آپ لوگوں نے تقریر وہاں پہ بنائی تھی, تو میں نے ان کو ویلکم کیا اور ان کو جوائن کیا, تو پھر پی ڈی ایم ختم ہو گئی, یعنی کہ جتنے بھی اختلافات تھے وہ سارے کے سارے ڈراپ ہو گئے. اب چیئرمین جو ہے وہ ساجد ہے, راجہ فرات جو ہے یہ صدر ہے, اور اسی طرح وہ اپنا نقوی صاحب جنرل سیکرٹری ہیں اور دوسرے لوگ. اب مسئلہ جو ہے آپ کہہ رہے ہیں نا نوٹس کا, یہ وہی نوٹس ہے جو سرپرست اعلیٰ کا جب میرے بارے میں یہ بات کی گئی تھی چودھری شوکت وغیرہ کی طرف سے کہ شاہ صاحب کو سرپرست اعلیٰ بنا دیا جائے, تو میں نے انکار کر دیا تھا کہ یہ عہدہ جو ہے یہ مسلم لیگ قائد اعظم کے کسی بھی گروپ پہ یہ عہدہ منظور نہیں ہے, یہ ہمارے منشور میں نہیں ہے. باقی سارے عہدے نیچے جتنے بھی آپ سینئر نائب صدر بنا لیں, جتنے بھی آپ نائب صدر بنا لیں, جتنے بھی آپ جنرل سیکرٹری, ایڈیشنل سیکرٹری, جتنے بھی آپ بنا لیں, وہ سارے کے سارے منظور ہیں. لیکن یہ سرپرست کا جو ہے یہ کوئی فنامنا نہیں چلے گا. تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ آپ بھی موجود تھے اور وہاں پہ مجیب قریشی صاحب بھی موجود تھے, اور یہاں پہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ ہوا تھا جب شافع صاحب نے کہا کہ اتنے بندوں نے 4-5 بندوں نے پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ بنایا, تو اس وقت ہم سب نے یہ کہا کہ ہم ایک ہی جماعت ہو گئے ہیں اور اب اس کے بعد علیحدہ کوئی دوسری جماعت ہے ہی نہیں. مسلم لیگ کاف کا اکٹھ ہو گیا, اور مسلم لیگ کاف جو ہے یہ اب میں یہ چیئرمین آیا ہے ان کے حوالے کرتا ہوں, یہ خود ہی بتائیں. اس وقت یہ ایک چیز ہو گیا, اس میں میرا بھی اب کوئی حق نہیں کہ میں ایک جماعت کو منظور کر کے اس میں پھڈا ڈالوں یا اس میں کوئی ایسی بات کروں کہ اس جماعت کو نقصان پہنچے. آپ ہماری رہنمائی کرتے رہیں گے. آپ شاہ صاحب اپنی جگہ آپ کی بات ساری درست ہے, لیکن جب وہاں سب سرپرست اعلیٰ چودھری شوکت صاحب کو بنایا گیا تو سب نے ایکسیپٹ کیا, تب بنایا گیا نا. جی وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن عہدہ نہیں ہے, عہدہ انہوں نے دیا ہے. اب یہ چیئرمین ساجد ہیں اور یہ راجہ فرات ہیں, کیونکہ جب ان کو ہم نے منظور کر لیا تو ان کو چاہیے کہ اب کوئی ایسا عہدہ ان کے لیے ڈھونڈے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ اس پارٹی میں چلے. چودھری ساجد آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں. جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں تو آج آپ کو پتہ ہے 1 مئی گزرا, آج 3 مئی ہے, صحافیوں کا دن ہے, تو باقی باتیں آپ سن رہے ہیں, جہاں سے مرضی آپ شروع کر لیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا پہلے تو میری طرف سے اپنے انکل مجیب, راجہ فراد اور اپنے شاہ صاحب کو آپ کو میری طرف السلام. تو یہ مطلب یہ کہ ابھی جو بحث چل رہی ہے یہ بالکل ٹھیک, رائے صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ تقریباً سمجھے نوٹس ہونے والا ہی ہے یا ہو گیا ہے. وہ قیادت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو سرپرست اللہ کا عہدہ ہے یہ ختم کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ سرپرست اللہ وہ اپنا مامو شوکت ہے, اس وقت ان کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آئین میں نہیں ہے اور یہ بالکل ختم ہونا چاہیے. کیونکہ پھر یہ ہم دیکھتے ہیں, مشاورت سے دیکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, یہ کہ مطلب ہے کہ کوئی اور عہدہ جو ہے اگر وہ لینا چاہیں یا ہمارے ساتھ رہنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ مطلب یہ کہ وہ سرپرست اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بالکل ختم کریں. جو میرے سامنے ان سے بات ہوئی ہے رزاق صاحب کی, تو وہ مطلب یہ کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خبر درست ہے کہ ان کو نوٹس مل چکا ہے. ہاں جی بالکل, یہ اب کہہ رہے ہیں مطلب یہ کہ نہیں ملا یا نہیں, وہ میرے سامنے ان کو فون آیا. نہیں میں نے کہا مجھے زبانی ملا, ابھی ریٹن نہیں, میں نے وہ بات کی ہے بالکل, مجھے انہوں نے کہا, میں ایکسپٹ کر. پھر میں پی ڈی ایم کی بات ٹھیک کر رہا ہوں نا. نہیں اب ختم ہو چکی ہے, جب ہماری پارٹی جو ہے نا, پارٹی تو دیکھیں آپ بھی اس دن موجود کمپلیٹ ہے, پارٹی ہماری تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. مطلب شافع صاحب نے مطلب وہاں سے آن لائن سب کا انٹرویو لیا ہے, سب سے مطلب وہ انٹروڈکشن ہوا ہے, سب کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی ہے,
ان کو بتایا گیا کہ یہ چیئرمین ہے، یہ صدر ہیں، یہ نائب صدر ہیں، یہ سینئر نائب صدر ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ تمہارا جو سارا مطلب کمپلیٹ ہوا ہے. تو باقی جو رہ گیا، جو ابھی جو ایشو بن رہا ہے وہ یہی بن رہا ہے کہ سرپرست اعلیٰ کا، کہ سرپرست اعلیٰ کا کوئی عہدہ نہیں ہے، تو وہ کیوں آپ لکھ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں. باقی جو پارٹی ہے وہ پارٹی کا تو سارے عہدے مطلب نائب صدر، سینئر نائب صدر، جنرل سیکرٹری، سب ہماری جو پارٹی ہے وہ تو کمپلیٹ ہے. اس وقت تو کسی نے دیکھے نا، اس وقت تو پارٹی تو چودھری شوکت صاحب نے چلانی ہے نا. اس وقت انہوں نے اعلان بھی کیا، سب نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ پارٹی ان کے انڈر ہے. پارٹی صدر نے چلانی ہے یا کس نے چلانی ہے؟ راجہ صاحب آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی صدر نے چلانی ہوتی ہے، جو بھی صدر ہے اس نے چلانی ہے. تو صدر کے پاس اختیارات ہوں گے تو چلائے گا نا. اختیارات پھر میں پتہ نہیں کہاں سے لے کے آپ نے خود، آپ اپنی بات کی خود نفی کر رہے ہیں. آپ نے پچھلے ہفتے منشور پڑھ کے سنایا تھا، آج خود ہی اس کی نفی میں نے تو منشور پڑھ کے سنایا تھا نا. تو منشور پہ ہی عمل کرنا ہے نا. وہ تو میں نے تو نہیں عمل کرنا نا. نہیں وہ دیکھیں پارٹی کے جو کروا رہے ہیں، ہماری پارٹی جو چل رہی ہے. رائے صاحب پارٹی کے جو مین عہدے ہیں، چیف کوآرڈینیٹر، اپنا چیئرمین، صدر، سینئر نائب صدر، نائب صدر، جنرل سیکرٹری، وہ سارے ہمارے کمپلیٹ ہیں. اور ابھی جو ایشو ہے یا جو قیادت کہہ رہی ہے کہ سرپرست اعلیٰ کا کوئی عہدہ نہیں، یہ آپ ایک ڈنمارک میں نیا عہدہ بنا رہے ہیں، یہ نہ بنائیں. مشاورت کریں گے، اس کا کوئی حل نکالیں گے. وہ قیادت کہتی ہے کہ یہ عہدہ نہ بنائیں، یہ نہ بنائیں. اگر ہم پارٹی کے اندر رد و بدل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ پوری پارٹی نہیں بنی ہوئی، پارٹی میں ہم چینج کر سکتے ہیں، کسی کو بھی دوسرا عہدہ کوئی دے سکتے ہیں، یہ نہیں کہ یہ لازمی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کروں جی. جی مجیب صاحب آپ مبصر ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں میں مبصر ضرور ہوں. ہم کیونکہ سپورٹر پارٹی ہے پاکستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی، کاف لیگ کی، نون لیگ کی، کیونکہ یہ حکومت میں ہے. تو دیکھیں ان کا معاملہ جو ہے نا مکمل ہو چکا ہے، اس میں ہم موجود تھے. اب یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ابھی ساجد نے کہی ہے کہ یا راجہ فراز صاحب نے کہ یہ اندر، کیونکہ یہ ان کا اب اندرونی معاملہ ہے، یہ بیٹھے گی، ان کی پوری جماعت بیٹھ جائے، بیٹھ کے مشاورت سے جو بھی شوکت صاحب کو عہدہ دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. اگر وہ قبول کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو انہوں نے اس دن بھی کہا ہے کہ میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں. تو میرا خیال اب اس کے اوپر بحث ختم ہو جانی چاہیے. پارٹی بن گئی ہے، قائد اعظم مسلم لیگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے، اور ہم نے سب نے ان کو مبارکباد دے چکے ہیں. اب بار بار اس کا تذکرہ کر کے اپنی انرجی ضائع کرنے والی بات ہے. ہمارے پاس اور بہت ٹاپک ہیں. ابھی ہمارے پاس جو ہے نا ابھی مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. مئی کے اندر ہمارے پاس بہت سارے اور چیزیں ہیں، ہمیں اس طرف بھی جانا چاہیے. ہمیں جو لوکل یہاں کی سیاست ہے اس پہ بھی بات کرنا چاہیے. یہ ایک چیز جو ختم ہو چکی ہے اس کو بار بار اس کے اوپر انرجی ضائع لگانی، میرا خیال ہے یہ اس کی مجیب صاحب آپ ختم نہیں ہو چکی. دیکھیں نا دوسری طرف بات جب کہہ رہے ہیں کہ راجہ صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے آئین پڑھ کے، میں تو خبر کیا تک میں نے بات کی تھی، میں فیصلہ کرنے والوں میں تو نہیں ہوں، نہ میرا اس پارٹی سے کوئی تعلق ہے. نہیں آپ دیکھیں نا، آپ پاکستان کمیونٹی فورم کے چیئرمین ہیں، اور آپ کا کام جو ہے وہ ساری جماعتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے. تو جو اگر چھوٹی موٹی باتیں اگر کسی جماعت میں آ جاتی ہیں تو جماعت کا اپنا معاملہ ہے، کو اپنے اندر بیٹھ کے اپنے معاملات کو پھر بہتر کریں. اور ایز اے میڈیا بھی آپ جو بھی خبر دیتے ہیں، لاسٹ ٹائم جب آپ ان کا جو پروگرام ہوا جس کے اوپر انہوں نے شافع صاحب کا بھی کیک کاٹا، راجہ فراز صاحب کے بیٹے کی بھی سالگرہ تھی، وہاں پہ بھی پروگرام ہوا، انہوں نے اپنے سارے لوگ بلائے، ہمیں بھی ایز اے پارٹی کے صدر، کمیونٹی فورمن کے چیئرمین اس حیثیت سے بلایا ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا ان کا بہت اچھا پروگرام ہوا اور ان کی تنظیم مکمل ہو چکی ہے. میں آگے بھی مبارکباد دی تھی، دوبارہ مبارکباد دے رہا ہوں. اب باقی جو معاملات ہیں ان کے، جو کسی اندر سے چینج کرنا ہے، کسی کو بہتر کوئی جگہ دینی ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. ہمیں اس کے اوپر انرجی نہیں ضائع کرنی چاہیے. میں تو یہی کہوں. راجہ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا صاحب آپ کہیں؟ جی دیکھیں، اس دن پارٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے. میں نے 50 سال سے زائد عرصہ میں چیئرمین رہا ہوں. میں نے ینگ آدمی کو خود چیئرمین ہی دی ہے، کیونکہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا. میں ایک عمر میں کے اس حصے میں آ گیا ہوں کہ آج میں زندہ ہوں، کل کا پتہ کوئی نہیں. تو اس لیے ینگ آدمی جو ہیں ان کو پارٹی کو لے کے چلنا چاہیے. میں نے اس دن بھی صاف کہا تھا کہ چودھری شوکت نے، اظہر بیگ نے، میاں منیر نے، مسلم لیگ اور دوسروں کا نام لے کے بتایا تھا کہ ملک حیات اور سیمرا، ان سب لوگوں نے مسلم لیگ کو یہاں بنیاد جو رکھی تھی وہ بہت مضبوط تھی، اور ان سب کا بہت بڑا اور دوسرے لوگوں کا بہت بڑا اس کے اندر کام ہے. اب ایک نئی جماعت بن گئی ہے اور ہمارے سب کے اتفاق سے یہ جماعت بنی ہے. تو الحمدللہ ہمیں اب یہ چاہیے کہ ان ینگ آدمیوں کو
سوچنا چاہیے, ان کو آگے لے کے چلنا چاہیے, اور ان کو اگر کوئی پرابلم ہو تو ہم لوگ جہاں پہ بھی ہمیں انوائٹ کریں گے ہم ضرور آئیں گے اگر ہم موجود ہوئے. چلیں لیکن شاہ صاحب آپ جو کا ان کی موقف آ گیا, چونکہ بات ہو رہی تھی چودھری شوکت صاحب کی, تو یہ بنتا ہے ان کا جواب دینا بنتا ہے, ان سے رابطہ کرنا بھی ہمارا بنتا تھا, چونکہ بالکل یک طرفہ بالکل بات نہیں کر بالکل سکتے. بنتا. چودھری شوکت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم راجہ صاحب, وعلیکم آپ السلام. کو اور وعلیکم آپ کی السلام. پوری ٹیم کو اور میرے سننے والے ساتھیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. چودھری صاحب ہم پہلا جی ٹاپک تھا ہمارا, بات کر رہے تھے یکم مئی کی بات کر رہے تھے, آج صحافیوں کا دن تھا اس پر بات کر رہے تھے, تو یہاں کی حکومت کی سیاست کی بات کر رہے تھے. تو پھر شاہ صاحب چونکہ 3 ہفتے چھٹیوں پہ تھے, ان پر بین بھی لگا ہوا تھا, تو پھر یہ 3 ہفتے کے بعد یہ آزاد ہوئے ہیں, تو یہ پی ڈی ایم کی اکثر باتیں کرتے تھے, تو میں نے انہی سے سوال شروع کیا تھا. شاہ صاحب یہ پی ڈی ایم کی جماعت ہے, راجہ صاحب سے بھی کیا. جی چودھری صاحب آپ کیا کہیں گے, آپ کا کیا موقف ہے؟ رائے صاحب مجھے تو پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے ریڈیو آپ کا نہیں سنا, میں کام پہ ہوں. تو جو ہے نا آپ نے وہ جیسے مجھے کال کی, بولا کہ لے لوں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو میں اپنا موقف جو لے لیں. مجھے نہیں پتا کیا آپ کا ایشو کیا چل رہا ہے, اور مجھے بالکل اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے, تو تھوڑا سا مجھے ایشو کا تھوڑا بتا دیں تو پھر اس کے بعد میں کلیئر کر دیتا ہوں چلیں بات. میں بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس خبر آئی تھی, تو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے. تو راجہ صاحب سے میں نے کہا ویسے جو میں بات کروں تو میں ان سے ڈائریکٹ کیوں نہ پوچھوں, تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی راجہ صاحب نوٹس ملا ہے, میرے پاس یہ خبر ہے. تو انہوں نے کہا جی مجھے جسے کہتے ہیں منہ سے نوٹس ملا ہے, تو اس کے وٹنس بھی ہمیں مل گئے ہیں. تو میرے پاس بھی پہلے بھی وٹنس تھے جنہوں نے مجھے بتایا تھا, وہ وٹنس ہی ہے جنہوں نے مجھے بتایا تھا. تو انہوں نے کہا جی کوئی عہدہ نہیں ہے, تو میں صدر ہوں تو میں ہی فیصلہ, مجھے نوٹس مل گیا کہ آپ نے چودھری شوکت صاحب کو کیوں بنایا ہے. کس نے کہا ہے چودھری شوکت صاحب کو کیوں بنایا ہے؟ شاہ صاحب ذرا وضاحت کر دیں. نہیں شاہ صاحب جی نہیں, شاہ صاحب کو رہنے دو نا. رائے صاحب آپ بتائیں نا کہ آپ کو کیا یہ میری میڈیا جب کہا بات تھا ہوئی ہے آپ تو میں نے پوچھا جی یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے کہ راجہ صاحب آپ کو نوٹس ملا, تو انہوں نے کہا جی مجھے نوٹس. مجھے چودھری راجہ رزاق صاحب پھر صاحب نے کلیئر کرے نا. ہاں ایک منٹ, چودھری رزاق صاحب نے مجھے کہا جی کہ آپ نے سرپرست اعلیٰ کا جو عہدہ ہے وہ ہے ہی نہیں ہے, وہ آپ نے کس طرح دیا. میں نے کہا جی جس وقت ہم بیٹھے تھے اس دن یہ بات ہوئی, تو چودھری ولایت صاحب سے سارے موجود تھے وہاں, تو یہ بات ہوئی, تو یہ بات چل رہی تھی. تو رائے صاحب نے یہ پوچھا, تو یہ بالکل چودھری رزاق صاحب نے مجھے کہا ابھی بھی 2 منٹ پہلے ان کا فون آیا ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی میں ریڈیو پہ ہوں تو میں وہاں بات کر رہا ہوں, یہ بات ہے. اچھا اس کی وضاحت جی جی راج صاحب میں آپ کو دوں گا. یہ رائے صاحب دیکھو جی راج صاحب بات یہ ہے کہ میری جماعت ہے, یہ میں بنانے والا ہوں. تقریباً میرے سے پہلے بھی شاہ صاحب بھی ہے, شاہ صاحب نے اس دن پوری تفصیل بتائی کہ کب سے یہ شروع ہوئی ہے. جب سے میں اس کے ساتھ مسلم لیگ کاف کے ساتھ تقریباً 25 سال مجھے ہو گیا, 25 سے زیادہ ہی بلکہ ہو گئے ہیں کہ میں اس کے ساتھ, اور میں اس کے بعد لیڈ بھی کر رہا ہوں, اور جس طریقے سے چل رہی ہے یہ میری جماعت تھی, اب بھی میری جماعت ہے. الحمدللہ میں مسلم لیگ کاف کا ہوں. اور جو عہدوں کی بات ہے یہ دیکھ لیں کہ مجھے خود ہی آپ لوگ پہلے کہتے تھے کہ تنظیم بناؤ, ووٹ آپ صدر بنے, تو اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں صدر بننا جب تک شافع صاحب کا نوٹیفکیشن نہیں آئے گا. تو میں تو صرف شافع صاحب کے بات کر رہا تھا, جو لیڈر ہے جو چیئر آپ کے ہمارے جو قائد ہیں ادھر, ان کی بات. ہمیشہ سے جب نوٹیفکیشن آتے ہیڈ آفس سے نوٹیفکیشن آتا ہے, کسی اور کو اعتراض نہیں ہے کہ نوٹیفکیشن دینے کا. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ اس موقع پہ میں بھی کھڑا تھا, پھر اس کے بعد دوستوں نے مجھے جو ہے نا کہا, فورس کیا کہ یار نہیں ایسے نہ کرو, آپ مل کے بیٹھو اور یار اس پہ بات کرتے ہیں. اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے صدر بن جو, یہ کر جو. میں نے کہا نہیں میں نے اب عہدہ کوئی لینا ہی نہیں ہے, میں نے مسلم لیگ کا کوئی عہدہ نہیں لینا, کیونکہ یہ پھر اس کے بعد بات کرے, کیونکہ یہ میرے اپنے معاملات ہمارے گھر کی طرف آ رہے تھے. میں روک دیا اس وقت, میں نے کہا کہ میں نے اس جماعت میں کوئی عہدہ لینا ہی نہیں, نہ میں صدر بننا ہے, نہ میں چیئرمین بننا ہے, نہ میں کوئی بھی کرنا ہے. یہ جو بنے ہیں ہمارے یہی ہیں, یہ مسلم لیگ کو چلائیں گے انشاءاللہ. ہم ان کے ساتھ جو ہم سے ہو سکا وہ کریں گے. پھر اس کے بعد چودھری ولایت صاحب نے کہا, دوسرے جو دوستوں نے بابر نے اور خالد نے کہا کہ نہیں بیٹھے, اس دن بیٹھ کے سب دوستوں کے سامنے بات کریں.
اس وقت بھی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ میں کوئی عہدہ لینے کو لیے تیار نہیں ہوں. پھر انہوں نے مجھے فورس کیا کہ ایسا کریں کہ آپ اگر عہدہ نہیں لیتے، کوئی صدر نہیں بنتے، کوئی اور نہیں بنتے، تو آپ ایسا، یا مسلم لیگ میں کوئی عہدہ نہیں لیتے، ایسا کریں کہ وہ جو الفاظ ہے نا جو ولیہ صاحب کے، وہ کیا کہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور آپ ان کو آشیرواد دیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلے، یہ آپ کی ٹیم ہے، یہ انہوں نے کہا تھا. میں نے کہا جی میں کوئی لینا نہیں چاہتا، نہ ہی میں سرپرست بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی نہیں ہے، بالکل میں پیچھے ہوں. ہاں ان کی یہ سپورٹ کرتے رہیں گے، جو ہو سکا ہم سے کریں گے، جدھر بلائیں گے ہم آئیں گے، یہ میں نے کہا تھا. تو مجھے تو کوئی شوق اب بالکل رائے ہی نہیں ہے عہدہ لینے کا، اور کوئی دوسرا بندہ، کوئی رزاق ہو یا کوئی، وہ تو مجھے نہ دینے والی وہ تو بات کر ہی نہیں سکتا. وہ میری طرح مسلم لیگی ہے، اور جتنا عرصہ اس کو مسلم لیگ میں ہوا ہے اس سے زیادہ ہی مجھے بھی ہو گیا مسلم لیگ میں رہتے ہوئے. وہ تو اس کی تو میں بات ہی نہیں کرتا. میں بات کرتا ہوں اپنے قائد کی، جو شافع صاحب کی، جو اظہر بیگ نے بھی اس دن بھی پورا ٹیلی فون کے ذریعے بتایا کیا کہ نوٹیفکیشن آپ نے دینے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب اظہر بیگ اس وقت آن ایئر شافع صاحب کو کہہ رہا تھا کہ نوٹیفکیشن آپ نے دینے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دوسرے لوگوں کے نوٹیفکیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صرف میں یہ آپ کو وضاحت کر دوں، باقی آپ بھائی ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، سب میرے دوست ہیں، بچے بھی ہیں، سب ہیں، آپ چلائیں. مسلم لیگ آپ نے چلانی ہے. میں نے بالکل کوئی عہدہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں تو جو ولیہ صاحب نے، وہ دوستوں نے ہمیں مجھے فورس کیا تھا کہ یار ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کو آشیرواد دو، ان کے ساتھ چلو، اور ان کے اصلاح مشورہ ان کو دیا کریں، آپ ساتھ لے کے چلیں ان کے ساتھ. کیونکہ مسلم لیگ کا جب ڈنمارک میں نام آتا ہے تو آپ کے ساتھ نام آتا ہے. تو میں تو ان بزرگوں کی، ان بڑوں کی جو بات رکھ لی تھی، جیسے جو جب پریا میں بیٹھتے ہیں تو کسی کا مان رکھتے ہیں، اس لیے. ورنہ تو مجھے اگر صدر کی ہوتی تو میں تو پہلے کا بن چکا تھا. جب بیگ نے بھی مجھے کہا تھا، راجہ غفور صاحب بھی جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، راجہ فراز صاحب، یہ سب بھی جانتے ہیں، شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، سب بھی جانتے ہیں. لیکن میں نے تو خود پیچھے ہٹ گیا ہوں. میں نے کہا کہ آپ لوگ چلائے، تنظیم مکمل ہو گئی ہے. آپ انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اب پروگرام بھی آپ نے کیا ہے، اور آپ سب لوگوں کو، مسلم لیگ کاف کے لوگوں کو مبارک ہو. کیونکہ یہ بالکل یہ لڑائیاں جھگڑے والی باتیں یہ نہ ہو، نہ کسی نے کوئی تنخواہ نہیں لینی اس میں، تو نہ کوئی رزاق نے جا کے ہمیں تنخواہ دینی ہے آ کے. کون رزاق ہو، مجھے کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، مجھے کرنے والا؟ میں تو اس کی بات ہی نہیں مانتا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. میں تو شافع صاحب کو مانتا ہوں. اگر بڑی بات ہوتی تو میں شافع صاحب سے لینا تھا نوٹیفکیشن. میں تو اس کے نوٹیفکیشن ہی نہیں لینا باقی. لیکن اب میں کسی کا نوٹیفکیشن میں مسلم لیگ کاف کا نہیں لینا، کیونکہ آپ لوگ بن کے ہو. میرا کام ہے کہ میں اگر مسلم لیگ کی صحیح چودھری برادران کا ہمدرد ہوں، تو میں آپ لوگوں کی سپورٹ کروں، آپ کی حمایت کروں. آپ چلائیں تنظیم، جو ہو سکا مجھ سے میں کروں گا، جو مجھ سے نہ ہو سکا آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ اچھے طریقے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے مسلم لیگ کو چلائیں گے. تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے عہدے کی. نہ میرا آج کے بعد رائے صاحب کوئی ریڈیو پہ میرا عہدے کی بات نہ کرے، آج کے بعد نوٹیفکیشن کی میری کوئی بات نہ کرے. میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں. میں الحمدللہ چلاتا ہوں تو ڈنکے کی چوٹ میں جماعت کو چلاتا ہوں، اور میں نے چلائی بھی ہے. یہ سب میرے بھائی ہیں، راجہ فراز صاحب میرے بھائی ہیں، چھوٹا ساجد میرا بیٹا ہے، اور دوسرے جو جنرل سیکرٹری بنے امیر مختار نقوی شاہ صاحب، رات کو بھی ہم بیٹھے رہے ہیں اکٹھے، اور شاہ صاحب بھی ہیں. یہ سارے ہم جو لوگ ہیں نا، ہم یہ مسلم لیگی لوگ ہیں. ہمیں نہیں کسی کے تگمہ لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ نوٹیفکیشن فلانے دیا. ان کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اپنے قائدین کے پیچھے چلتے ہیں، انشاءاللہ چلتے رہیں گے ہم قائدین کے ساتھ. تو باقی یہ جماعت ہے. جیسے ابھی مجیب قریشی نے، میں بات سنی ہے تھوڑی سی اس کی، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ تنظیم مکمل ہو گیا. بالکل تنظیم مکمل ہو گیا. سب دوستوں کی رسپیکٹ کرے، عزت کرے. جیسے شاہ صاحب ہمارے سینئر ہیں، اس کے بعد آپ راجہ صاحب بڑے ہیں صدر، اور یہ آج کے بعد ریڈیو پہ یہ مت کہ مجھے فلانے نے کہا ہے کہ وہ سرپرست کا عہدہ نہیں ہے تو فلانے کا عہدہ نہیں ہے یا صدر کا نہیں ہے. آپ کی تنظیم مکمل ہو گیا. آپ کو ادھر ہی باہر ہی ریڈیو پہ آنے سے پہلے ان کو کہ آپ بند کریں بس یہ باتیں. ہماری ٹیم مکمل ہو گیا، ہم انشاءاللہ اس کو ساتھ لے کے چلیں گے. تو مجھے تو اس وقت بھی سب نے فورس کیا تو میں تو خود ہی پیچھے ہٹا. میں نے عہدہ لینے کو تیار ہی نہیں تھا کوئی، اور نہ ہی میں نے لینا ہے. آپ لوگوں کو سب لیکن عہدے صاحب مبارک ہو. سوال آپ یہ ان چلائیں. سے بنتا ہے، آپ سن لے بات صاحب، بات سن لینا. آپ کو تو اس بڑی مجلس میں سرپرست اعلیٰ مانا گیا ہے. پر یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا راج صاحب، وہ مانا آپ لوگوں، میں نے سب لوگوں کا مان رکھا ہے.
लोगों ने मुझे इज्जत दी है, भाइयों ने इज्जत दी है, सब जितने बैठे थे समेत राजा फराज साहब भी बेग साहब भी, सब ने मुझे इज्जत दी है। मैंने इन लोगों का मान रखा है और मैंने इन्हें कहा भी है कि मुझे ओहदे की जरूरत नहीं, तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने कहा है कि नहीं जी आप सरपरस्त बने, मैं इनका सरपरस्त बनूं। और जैसे चोई बलैह साहब ने मुझे कहा था कि नहीं यार आप इनके साथ आशीर्वाद दें, इनको इनके साथ पे हाथ रखे, तो मैंने कहा कि यार हम सब मुस्लिम लीगी है, इंशाल्लाह हम सब मिल के एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो हम में कोई इख्तलाफ नहीं है और ना ही हम इख्तलाफ चाहते हैं। ये टीम बन गई है, मुकम्मल है टीम चले अपना काम करे। राय साहब तो मैं इससे ज्यादा कुछ मेरे ख्याल में कहना नहीं चाहता, आपको वजाहत मिल गई है। बहुत राजा फराज साहब आपको वजाहत मिल गई है, बहुत अच्छे। हाँ, अगर आज के बाद कोई रजाक का मेरे साथ नाम ना ले और ना मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, ये मैं रेडियो पे आने कह रहा हूँ, उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है, ना मैं उसको लीडर मानता हूँ ना ही कोई है। वो अपने नॉर्वे में अपने जो इख्तिलाफ है ना सदारत का, उधर जाके अपना सीधा काम करे। और उसके बाद जब कोई सदर नॉर्वे कोई मुखालफत सदारत होती है ना, या किसी मुल्क का सदर होता है, तो नोटिफिकेशन देने का मजाज नहीं होता। वो अगर बेशक वो नोटिफिकेशन हेड ऑफिस से आते हैं, तो जनरल सेक्रेटरी के हमेशा नोटिफिकेशन होते हैं। आपने जितने भी देखे हैं हेड ऑफिस के नोटिफिकेशन होते हैं, दूसरे नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं। तो बेग साहब ने क्लियर भी कर दिया था उधर, मैं जल्दी बात कर रहा हूँ, गुस्से में नहीं कर रहा, क्योंकि बे साहब ने उस दिन ऑन एयर क्लियर भी कर दिया था कि शाफे साहब आपके नोटिफिकेशन हमने लेने हैं, समझ गए ना, ऑन एयर कहा था उन्होंने। तो ये सब ये देखें, आपके लीडर हैं, वो लीडर नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आप लोग पूरी तंजीम बन गए हो, आप काम करो, आप सब लोग पूरे कोपनहेगन के लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी हिमायत कर रहे हैं, आपको मुबारकें भी दे रहे हैं। तो ये ऐसी बातें, ये इंतशार वाली बातें हैं, कोई बंदा दूसरे मुल्क में बैठ के हमारे मुल्क में इंटरफेयर करे, मैं नहीं बर्दाश्त करता ऐसी बातें। तो मेहरबानी सब दोस्तों की भी, सब एक दूसरे को साथ अच्छे लेके चलें, साहब आपका मौका आगे जी मुनीर साहब से काम करें। मुझे एक मिनट जरा दे दें मुझे। देखिए जी माशाल्लाह शौकत भाई ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं। ये बातें होती हैं जोड़ने वाली, पार्टी को मजबूत करने वाली। और माशाल्लाह क्योंकि वो मंजे सियासतदान है, उन्होंने एक जमात को 25-30 साल लीड किया है, हमने उनको देखा है, कायदे आज़म मुस्लिम लीग के वो सदर रहे हैं 28 साल जी। अभी भी उनका पार्टी के साथ प्यार है और मोहब्बत है। लेकिन मैं इनके साथ इत्तफाक करूंगा कि डेनमार्क के अंदर जो डेनमार्क की तंजीम है, वो अपने मामलात खुद देखे, वो किसी को इंटरफेयर ना करने दे, अपनी क़यादत के साथ रब्ता रखे। अपनी क़यादत इनकी पाकिस्तान बैठ देखें। मेरा नोटिफिकेशन जो है जी मेरे पास जो वो बिलावल भुट्टो का है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, ठीक है। आप मुझे कहिए मुझे कायरा साहब नोटिफिकेशन दें, ये इम्पॉसिबल है। मैं वो हमारे लीडर है कायरा साहब, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल शौकत भाई की बात दुरुस्त है। हमेशा पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी भी हैं शाफे साहब, उन्हीं का नोटिफिकेशन शाफे साहब जनरल सेक्रेटरी नहीं है, जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो दूसरे उनके बड़े भाई हैं, मैं बात छोटे मुकम्मल हैं। कर लूं जी। लेकिन शौकत साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की हैं, और यही होता है कि लीडर का काम, लीडर वही होता है कि जो अपनी जमात को मजबूत करे। बाकी जो बाहर के लोग जैसे कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, राजा फराज साहब को चाहिए कि वो सदर बने और सदर बन के अपने फैसले करें और सदर बन के अपनी जमात को चलाएं, क्योंकि सदर का जो ना बड़ा एक हौसला होता है और बड़े एक मजबूत तरीके से उसने चलना होता है। तो मैं समझता हूँ कि शौकत भाई ने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। अब इसके ऊपर मजीद एनर्जी लगानी, मजीद इस पे बात करनी, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेफजूल है। जी कोई इस पे राय देना चाहता है? राय साहब आप बोलना चाहते हैं? देखें जी बात क्लियर हो गई है, जो शौकत साहब ने कहा वो मेरे भाई हैं, हमारे साथ चलेंगे इंशाल्लाह, वो हमारे साथ हैं बिल्कुल। बात जो है ना बिल्कुल उन्होंने मुझसे पूछी है, उनका जवाब मैं उन्हें दे दूंगा। रजाक साहब को, वो चीफ कोऑर्डिनेटर और सदर हैं स्कैंडिनेविया के, उनके पास लेटर मौजूद है, तो अगर मुझसे कोई सवाल पूछेंगे तो मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। और बाकी यहाँ पार्टी चलाने का मसला, तो इंशाल्लाह ये पार्टी चलेगी और बेहतरीन तरीके से चलेगी। और एक दोस्त के साथ मशावरत से, हम अपनी टीम के साथ मशावरत करेंगे और अपने जो भी और राजा साहब आप टीम की बात कर रहे हैं, तो कल तो राजा तारक साहब को आपने मजलिसे मुशावरत का जो चेयरमैन थे, आज आप कौन सा तैयार है ना राय साहब, इसमें तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम आपस में देखें जी बात करें, आप बात कर रहे हैं। हम देखें राय साहब, हमें अपने अंदर तब्दीली करने का हक मौजूद है हमारे पास, हम तब्दीली कर सकते हैं। तो मैं चीफ कोऑर्डिनेटर उसी को बनाऊंगा ना जिस पे मुझे इत्मीनान होगा। इस वक्त चीफ कोऑर्डिनेटर कौन है? मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, मुजीब कुरैशी साहब करना चाहिए या नहीं, तो मैं कर देता हूँ। जी चौधरी साहब करें जी, आप करें। मैं देखो मेरी बात सुने जी, चीफ कोऑर्डिनेटर जो होता है ना वो सदर नहीं बनाता,
ایک میں راجہ صاحب کو تھوڑی وضاحت کر دوں نا. چیف کوآرڈینیٹر ہیڈ آفس سے بنتے ہیں, وہ مرکزی جماعت جو ہوتی ہے نا ہیڈ آفس سے ادھر سے ایشو ہوتے ہیں. کوئی یہ اسکنڈینیویا کا بن جائے تو مشاورت کر سکتا ہے اسکنڈینیویا کا, یورپ کے مشاورت کر سکتے ہیں جن کے پاس نوٹیفکیشن ہوتے ہیں. نوٹیفکیشن ہیڈ آفس سے جاری ہوتا ہے اور یہ مشاورت کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی فلاں تنظیم فلانی جگہ سے یہ ہے, یہ بنی ہے, یہ اس طرح کے ہو سکتا ہے. یہ ان کی یہ رائے ہے, یہ ان بندوں کی ہوتی ہے. کوئی ناروے یا سویڈن یا ڈنمارک سے نہیں یا دوسرے ملک سے نہیں وہ کہہ سکتے کہ راجہ فراز صاحب بن گیا. ان کو کیا پتا راجہ فراز صاحب کا ڈنمارک میں کیا رول ہے, یا شوکت کا کیا رول ہے, یا کسرے مجیب قریشی کا کیا رول ہے. رول ان کو پتا ہوتا ہے جو ڈنمارک میں رہتے ہیں, جو ڈنمارک میں جماعت کے سمجھتے ہیں, جو جماعت والے ہوتے ہیں. یہ دوسرے باہر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ ہم نے جو کہنا ہے وہ بات وہ ہونی ہے. تو ہم سب دوست بیٹھ کے مشورہ کر دیا تھا. آج کے بعد نہ رضا کا ہو نہ کوئی میرے ساتھ اس طرح کی, اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا رضا کا, اس کا وہ میرے جیسے ہی مسلم لیگی ہے, جیسے میں مسلم لیگی ہوں اسی طرح وہی مسلم لیگی ہے. وہ بتا سکتا ہے کہ جی فلاں بندہ فلاں ہے فلاں فلاں ہے, اگر اس کی کوئی چلتی ہے تو نہیں چلتی تو میرے جیسے ہی ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں بالکل آج کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں جھگڑا کرنا ہوتا, میں کوئی عہدہ لینا ہوتا تو یار مجھے تو پلیٹ میں رکھ کے دے رہے تھے صدارت, یار صدر بنو, تو میں تو خود نہیں بن رہا تھا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں بننا, کیونکہ جب تک ہیڈ آفس کی بات نہ ہو تو چودھری برادران ہے وہی فیصلے کرنے والے ہیں, چوئی شافے صاحب جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں. اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال ہم نے یہ کہا ہے کہ جو میری طرف سے ہے میں نے کلیئر کر دیا ہے, نوٹیفکیشن پیچھے سے جائیں گے, کوئی کسی کو دے نہیں سکتا یہاں. ہاں اچھا, اس کا مطلب ہوا کہ اس پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. ایک منٹ ٹھہریے راج صاحب, جمہوریت میں یہ ہے کہ سب مل کے جب ٹیم بنتی ہے نا, کوآرڈینیٹر بن جاتا ہے, صدر بن جاتا ہے, جو ہے نا چیئرمین بن جاتا ہے, اس کے بعد وہ جو ہے نا ٹیم مشاورت سے بنتی ہے. جدھر جنرل سیکرٹری کا نہیں, جنرل سیکرٹری سے جوائنٹ سیکرٹری ہو گیا, نائب صدر ہو گئے, یا اس سے کیشیئر ہو گئے, یہ پیچھے بعد میں یہ ٹیم جو بنتی ہے اس نے مشاورت کے ساتھ بنانے ہوتے ہیں. تو بڑے عہدے وہ پیچھے سے ہی آتے ہیں, ادھر سے ہی ایشو ہونے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے. آج کے بعد جو آپ نے کرنا ہے بالکل کرے, مجھے کوئی اس میں لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی میں مداخلت کرنی ہے, نہ ہی میں نے کہہ دیا تھا اسی دن بیٹھ کے عقیل کے ریسٹورینٹ میں جب بڑوں نے بات کی تھی, مجھے کوئی اس سے انٹرسٹ نہیں ہے, نہ ہی میں جماعت میں انٹرسٹ لینا چاہتا ہوں, نہ ہی میں کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ چلائیں, آپ جس طرح چلائیں, آپ خوشی سے چلائیں, جو کرنا چاہتے ہیں آپ کو فل اترائز ہے. آپ جو کرنا ہے برا کرنا ہے تب بھی کریں, اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ برے لوگوں کو لانا ہے تب بھی جماعت کے ساتھ آپ کریں, اچھے لوگوں کو لانا ہے تب بھی آپ کا پورا حق ہے. آپ جائے مشاورت کریں, آپ کو پتا ہے کہ کون کون سے بندے کن کا ریکارڈ ٹھیک ہوگا کن کا برا ہوگا. تو یہ آپ کی شعبدید ہے. جب تک میں نے چلایا تو الحمدللہ میرا ریکارڈ بالکل صاف ہے. جتنا عرصہ چلتا ہے راج صاحب آپ گواہ ہیں, مجیب قریشی گواہ ہے, شاہ صاحب بھی گواہ ہے اس بات کے, تو راجہ فراز آپ بھی گواہ ہو. تو میں تو اس طرح ڈنکے کی چوٹ پہ اچھے طریقے سے چلائی ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی اچھے طریقے پرانے سے ہیں. چلائیں تو گے. کیا اپنا نوٹس دے سکتے ہیں راجہ فراد کو, اپنا چیف جو ہے ناروے والے جو چیف جو ہے کوآرڈینیٹر, کوئی نوٹس اس کی حیثیت ہی کوئی نوٹس کی نوٹیفکیشن جو کوئی نہیں ہے, نوٹس موٹس کی اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ خود اپنے کے اوپر یہ نا یہ ڈال رہی ہے اس کا وزن کہ یہ وہ دے سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اس کی کوئی, ان کو چاہیے صدر کو چاہیے کہ کہے کہ آج کے بعد خبردار مجھے ٹیلی فون کرے, مجھے پاکستان سے حیثیت یہ ہوتی ہے پاکستان میں, پاکستان والے کریں مجھے, کوئی شافع صاحب مجھ سے رابطہ کرے. آپ کا کوئی کام نہیں ہے مجھ سے رابطہ, سمجھ گئے ہو, میں نہیں کسی کو چاہتا. تو آج اس سے فالتو میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پوری وضاحت کر دی ہے, اور اس کے بعد نہ تو میں جھگڑا چاہتا ہوں نہ میں, ہاں کسی نے باہر جھگڑا کرنا ہے میرے ساتھ میدان میں آ جائے, میں جھگڑا کر لوں گا. نہیں اس کے ساتھ جو جھگڑے کرنا والی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. نہیں, کوئی کسی کو اگر کسی کو شک سیاست ہے نا, کوئی ڈنمارک میں کسی کو شک ہے تو مجھے سامنے ایک بار للکار کے دیکھو تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا میرے ساتھ کون کرتا ہے یا میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں. ہاں یہ سیاسی ہے, یہ نہ میرے باپ کی جدات ہے نہ میرے باپ کی جماعت ہے میں اس کے ساتھ ایسے کروں. یہ سب چودھری برادران کی جماعت ہے. چودھری برادران کے ساتھ ساتھ بھی پیار کرتے ہیں. ان کو چاہیے اچھے طریقے سے ان کی جماعت چلائیں اور ان کے ساتھ لائل ہو کے جماعت کو چلائیں جتنے بھی ہے. کہ آگے والے دائیں بائیں والے لوگوں کو چھوڑے, انہیں کہے کہ بس اپنے گھر میں اپنا خیال رکھو, باہر نہ جاؤ. یہ چوہدری صاحب جمہوری پارٹی ہے کاف لیگ؟ جی جمہوری ہے, جمہوریت ہے اس میں, کیوں نہیں ہے؟ جمہوری پارٹی ہے, جمہوریت کا حسن ہے. ہاں جمہوریت کا حسن ہے. جب اپنے عہدے کا استعمال کرے بندہ. تو میں نے 20 سال 28 سال میں اپنے عہدے کا استعمال کیا ہے, تو میں کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ملی.
तो पीछे पीछे वाले भी चौधरी बरादरान मुझे जानते हैं, हर बंदा उनके घर का हर फर्द मुझे जानता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चलती रही है। आप भी इंशाल्लाह ये टीम शाह साहब आप बहुत पुराने, आपको राय देंगे? चलेगी इंशाल्लाह। जी, चौधरी शौकत ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और ये बात ये है कि अब क्योंकि इनके अपने भांजे जो हैं वो चेयरमैन बन गए हैं और मेरी पूरी चेयरमैन का तो दुआओं के कोई साथ झगड़ा ही नहीं है, मैंने चेयरमैन इसको की तो बात ही नहीं है। मैंने चेयरमैन ही पूरे देखे, असल में जब से डेनमार्क आया तो चेयरमैन तो मैं ही रहा हूँ ना। मैंने नहीं झगड़ा किया, मैंने बिल्कुल चौधरी शौकत की तरह इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये यंग आदमी है, इसने अब चलानी है, ये इनके घर में गई है चेयरमैन ही इनके पास। मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं चौधरी शौकत से भी इत्तेफाक करता हूँ और राजा फराज सदर है उससे भी और चेयरमैन से भी। हमारा काम है, जैसे चौधरी शौकत ने कहा, कि हम पार्टी के अंदर पीडीएम नहीं बनने देंगे। हम किसी और जमात के बंदों के इसके अंदर पहुंच के इस पार्टी को अंदर, वाकई 18-19 साल जो सदारत रही है, उसके बाद पहले जनरल सेक्रेटरी थे चौधरी शौकत ने, बड़ा ही अच्छा और बड़े तरीके से इस पार्टी को हर महीने इजलास बुलाकर चलाया। और मेरे पास वीडियोस हैं, मेरे पास फोटोएं हैं, हर एक चीज है। और पीछे मुस्लिम लीग कायदे आज़म डेनमार्क का जो है वो बैनर हमेशा लगा होता था। तो बात यह है कि अब बॉल जो है, गेंद जो है, ये इन यंग आदमियों के हाथ में है और हमारी दुआएं हैं। और मेरी तरफ से बिल्कुल काफिली के, जैसे चौधरी शौकत ने कहा कि हम लोग अपनी जमात पे दबा नहीं आने देंगे और बिल्कुल इसके साथ शाना बशाना चलेंगे। हाँ, चौधरी शाफी ने ये साफ बात की है और चौधरी शौकत से मैं इस चीज पे एग्री करता हूँ कि चौधरी शाफी ने यह कहा कि 5-5 सदस्य ना बनो आओ, तो उन्होंने ये फैसला किया कि ये जो पार्टी जिसका इंट्रोडक्शन जो था वो अजहर बेग ने करवाया और हम लोग हमारी मौजूदगी में इस पार्टी को उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि अजहर बेग जब तुम पाकिस्तान आओगे तो मैं नोटिफिकेशन जारी करूंगा और जो जो तुमने बंदे बनाने हैं उनको लेके, उनके नाम लेके आना। और ये वाकई बात सही है कि जब उनकी तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन हमारी तरफ से जो पुराने बंदे हैं इस की जमात के, हमारी तरफ से हम इनको वाकई मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि अख्तिलाफ राय मत रखना। अख्तिलाफ राय होता है, आदमी डिस्कस करता है, लेकिन पार्टी में जो है वो नफाक नहीं पैदा करना। जी राजा साहब। शाह साहब आपका मौक़िफ़ आ गया, तो राजा साहब अब आप सदर हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? देखें जी, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पार्टी चलाएंगे और अपने सारे सीनियर साथियों को, दोस्तों को भी मशावरत में शामिल करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से काफिले की यहाँ सर चलेगी। अपनी टीम का नाम पढ़ के मुझे सुनाएं, कौन कौन सा होता आपकी टीम के पास? आपको जनाब राजा साहब बिल्कुल लिस्ट भेजी हुई है, वो आपके नहीं, पास रोज लिस्ट मौजूद है। तब्दील होती रहती है, मैं कौन सी लिस्ट नहीं, पर गौर करूं? वही लिस्ट है, कोई तब्दील नहीं हुई, वही फराज साहब राजा साहब को उस दिन प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो आप ऐसा करें, फिर दोबारा राजा साहब को जरा बैठ के मुशावरत के साथ सबके साथ एक आप मीटिंग करें, अपनी तंजीम को बुला के, उसके बाद सबके नाम लिखे, नाम लिख के सब बंदू को पता हो कि यार मैं ये हूँ, उनको उसके बाद इनके जो है ना राजा साहब के हवाले कर दे नोटिफिकेशन। शाह साहब का इंतजार था, भाईजान शाह साहब आ गए हैं, तो बिल्कुल राजा साहब को बिल्कुल बुला के दावत पे इनको बिल्कुल इनके सामने लिस्ट भी नहीं, इनको दावत बुलाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी टीम की अपनी मीटिंग करें, जैसे तकीर शाह साहब ने कहा था काम करते थे, मीटिंग करें, बुलाएं। देखें हमारे चेयरमैन साहब जो है बिल्कुल हमारी मशावरत नहीं, सुन लेना बात सुन लेना, उनको सबको बुला के ओहदेदारान हैं जितने मुस्लिम लीग काफ के जितने समझते हैं, बैठ के उनकी एक लिस्ट बना के उसके बाद आप राजा गफूर साहब को जो है ना भेजें, कहें कि जब भी जाएं तो हम प्रोग्राम अपना कर लेंगे, कि बैठ के आप भी दरमियान में होंगे, सब एग्री होंगे कि ये हमारी टीम बन गई, हम उसके साथ जो है ना एग्री इस टीम के साथ करते हैं। तो इंशाल्लाह इस तरीके से करें और तंजीम को लेके चलें और टीम चले। जैसे शाह साहब ने भी कहा, हम इंशाल्लाह जो सीनियर है आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपकी इंशाल्लाह रहनुमाई करते रहेंगे और इंशाल्लाह सब भाइयों को ये मुस्लिम लीग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लीग मजबूत डेनमार्क में हो। इंशाल्लाह। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल मजबूत होगी। और ये बात आप क्लियर कर दें कि आप
چودھری رزاق صاحب کی بات مانیں گے یا یہاں کی بات مانیں گے؟ دیکھیں چودھری رزاق صاحب چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ کاف کے سکینڈے نے بھی آکے دیکھیں چودھری رزاق صاحب چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ کاف کے سکینڈے نے بھی آکے میں بالکل ان کی جو بات ہوگی ماننے والی مانوں گا، جو بات نہیں ماننے والی ہوگی وہ میں نہیں مانوں گا۔ دیکھیں چودھری رزاق صاحب چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ کاف کے سکینڈے نے بھی آکے، لیکن ایک چیز جو ہے جو بھی مسلم لیگ کاف کا نمائندہ انہوں نے مقرر کیا وہاں سے چوئی شافع صاحب نے، اس کی بات میں بالکل مانوں گا۔ چلیں پھر تو بات ہی رائے صاحب ختم ہو گئی۔ ہے ڈینمارک کی جو بات ہے صاحب میں اجازت چاہوں گا، چلیں جی آپ سب سے سب اجازت لیتے ہیں، سب آپ مسئلہ کلیئر کر دیا انہوں نے۔ ڈینمارک میں ہم سب بھائی ہیں، ہمارے آپس میں رشتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھو جی ایک میں چھوٹی جی بات کر دوں نا، راجہ صاحب کو بالکل حق ہے کہ وہ ان کی بات کریں اور مانیں، بالکل میں تو بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ راجہ صاحب کو بالکل حق ہے کہ وہ ان کی بات کریں اور مانیں، بالکل میں تو بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ اگر ایسی کوئی بات کوئی پوزیشن ایک جگہ پہ آ گئی تو انشاءاللہ میں جو ہے نا مسلم لیگ کاف کا دوسرا دھڑا تیار کر دوں گا، تو انشاءاللہ میں جو ہے نا مسلم لیگ کاف کا دوسرا دھڑا تیار کر دوں گا، تو انشاءاللہ میں جو ہے نا مسلم لیگ کاف کا دوسرا دھڑا تیار کر دوں گا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں چودھری برادران کے ساتھ منسلک ہوں، میں ڈائریکٹ ان کے ساتھ رہتا ہوں، جیسے توقیر شاہ صاحب بھی ہے ہمارے، ہم ہمیشہ سے ڈائریکٹ اپنی قیادت کے ساتھ منسلک تھے، ہم اس کے ساتھ قیادت کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، ہم درمیان میں جو آتے ہیں نا وہ ہمارے اسی طرح جو ہم ہیں۔ ان کو قیادت نے بنایا ہوا نا، ان کا نہیں قیادت نے اگر قیادت نے بنایا تو قیادت یورپ کا سب سے بڑا، ان سے بھی بڑا عہدہ ہوتا ہے قیادت کا، وہ اگر پھر وہ نا یورپ والے آ کے انٹرفیئر نہ کرتے ڈنمارک میں، کیونکہ ہم کریں گے اس پر جائیں گے نا تو جھگڑے پھر شروع ہو جائیں گے، پھر مخالفت شروع ہو جائے گی۔ نہیں میری بات سن لے نا، اس پہ جائیں گے تو مخالفت شروع ہو جائے گی، پھر نہیں ہو تو پھر ہم نے ڈنمارک میں جب آئے تھے تو ڈنمارک میں بھی ہم نے نہیں بات کرنی تھی، ہم نے جب بات کر لی تو ختم ہوگی۔ اب یہ جھگڑے بازیاں یہ کچھ کو نہ کرے، میرا بابا اوپر والی بات نہ کرے، ایسے نہ کرے، یہ ختم یہاں پہ رہے کہ ہم ڈنمارک میں ہیں، ہم دوستوں نے مل کے کرنا ہے، مل کے چلانی ہے، ڈنمارک والے ہی فیصلہ کریں گے، کوئی باہر کا نہیں ہمارے ساتھ کر سکتا، بس ختم۔ پاکستان ہم دوست ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم ساتھ چلنے ہیں، بس ختم، اتنی بات۔ اس پہ تو اتنی بات ویسے ہی ختم ہو چکی ہے، بالکل ختم، ہاں بالکل، یہ دوسروں کو نہ کوئی اس کا جواب دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں آپ کی بات بھی سمجھتا ہوں، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، میں نے چلانی ہے، میں صدر ہوں اور میں نے چلانی ہے، یہاں کوئی انٹرفیئر نہیں ہوگا۔ کوئی دوسرے کو آیت کی بات کہیں کہ باہر آف دی ریکارڈ ہی رکھا کریں باتیں۔ اگر جو پارٹی کی بات ہوگی، اگر کوئی پارٹی کہتی ہے کہ آپ مل کر کریں تو اس پہ ہم بالکل مشاورت کریں گے۔ بالکل بالکل بس صحیح، یہ بات ہے۔ تو شاہ صاحب پی ڈی ایم سے سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ شاہ صاحب پی ڈی ایم سے سوال کرنا چاہیے؟ نہیں، اب پی ڈی ایم رہے گی تو پی ڈی ایم اب چیئرمین جو ہیں اس وقت جو موجودہ چیئرمین ہیں، ذرا ان کی رائے لیں، ان سے فیصلہ لیں، کیونکہ چیئرمین وہ ہیں، صدر کی بات ہم نے سن لی ہے، چیئرمین صاحب سے سوال کیا جائے۔ چیئرمین جو ہے بالکل ہم آپس میں مشاورت سے چلتے ہیں اور انشاءاللہ مشاورت سے یہ پارٹی چلے گی، اور یہ چیئرمین جو ہے۔ چلیں جی، آپ کا بہت شکریہ چودھری شوکت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، راجہ فرہاد صاحب آپ کا بہت شکریہ، مجیب صاحب آپ کا بہت شکریہ، ساجد آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ سب بھائیوں کو السلام علیکم میری طرف سے، راج صاحب آپ کو بھی سب کو السلام جی۔ اوکے جی، پاکستان زندہ باد۔ سامعین ناظرین، یہ تھے ہمارے مہمان جن کے آپ نے بات سنی، چونکہ یہ لائیو بات ہوتی ہے، یہ کٹ نہیں ہوتی، نہ ہی ہم کٹ کرتے ہیں کسی کی بات کو، تو ہمارا کسی کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہے تو اس کے لیے، چونکہ آج صحافیوں کا دن ہے، آزادی، اگر ہم آزادی نہیں دیں گے تو اپنی آزادی کی بات ہم کرتے ہیں صحافی، تو ان کو آزادی دینے کے لیے اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے ہمارا ٹائم حاضر ہے۔